اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا. ذرا یاد رکھیے، یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے لیے رب کی اصطلاح کو استعمال کیا. رب اس بادشاہ کو بھی کہتے ہیں جس کا نظام چلتا ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کے حکم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جس کا قانون چلتا ہے. آج اللہ رب العالمین اگر کیا وہ تو ہمارا رب ہے، تو کیا قانون اس کا ہے؟ کیا نظام اس کا ہے؟ کیا حکم اس کا تسلیم کیا جاتا ہے؟ رب تو ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً معاشرے کے اندر فرماروائی کا اختیار کسی اور کے سپرد کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے زمین کے اوپر فساد. ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. وہ جو ایک نے خواب میں دیکھا تھا کہ شراب کشید کر رہا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ رہا ہو جائے گا اور یہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا. اور دوسرا کہ جس نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں، کہا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. وہ آدمی رہا ہو گیا، بادشاہ کو شراب پلانے لگا، لیکن شیطان نے بھلا دیا، اس کے ذہن میں ہی نہیں آیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. اس نے کہا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 اناج کی بالیں ہری ہیں، خوشے ہرے ہیں، 7 سوکھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان کو تو خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا، انہوں نے ادھر ادھر بات ٹالنے کی کوشش کی. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس کو یاد آیا کہ ارے جیل کے اندر میں نے ایک آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو خواب کی تعبیر اس نے بتائی تھی وہ تو بالکل ویسی ہی نکلی. اب بادشاہ کا خواب اس نے سنا تو اسے ایک دم سے یاد آیا. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا وقت دیجیے، میں ذرا اس آدمی سے مل کر آؤں جسے خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خوشے سوکھے. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، تمہاری بہترین فصلیں ہوں گی، تمہارے یہاں اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوگی، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، 7 برس زرخیزی کے، پھر 7 برس قحط کے.
قحط کے زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، زمین پیداوار نہیں دے گی۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بس اتنی گندم خوشے میں سے نکالنا جتنی گندم استعمال کرنی ہو، باقی خوشے کے اندر رہنے دینا۔ عجب بات ہے، ہزاروں سال گزر گئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ میں نے ایگریکلچر کے ایک بڑے اہم عالم سے یہ بات پوچھی کہ ذرا یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا گندم کو پریزرو کرنے کا، اسے محفوظ کرنے کا، اور کم از کم اس کے اندر 7 سال تو گندم محفوظ کی جا سکتی ہے، جس طرح اس میں موجود ہے۔ انہوں نے 7 سال نہیں 14 سال تک گندم محفوظ کی۔ مجھے ان صاحب نے یہ بات بتائی کہ کوئی دوسرا پریزرویٹو آج بھی اتنے عرصے غلے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا سوائے اس مشورے کے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیا۔ غلے کو بالوں کے اندر رہنے دیا جائے، اس سے نہ نکالا جائے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، پھر تمہاری فصلیں بہت ہوں گی، پھر انگور کے باغات ہوں گے، اس میں سے رس تم نکالو گے۔ بادشاہ کو جا کر اس غلام نے یہ تعبیر بتائی کہ وہ آدمی جو جیل میں موجود ہے وہ کہتا ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے، زرخیزی ہوگی، فصلیں ہوں گی، اور ان فصلوں کی جب بہت زیادہ آمد تمہارے پاس ہو تو بس اتنا ہی گندم نکالو جتنی استعمال کرنی ہو، باقی محفوظ کر کے رکھتے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس کے اندر قحط پڑے گا، غلے کی کمی ہوگی، تم اس وقت اس غلے کو استعمال کرنا جو تم نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور یہ وقت چلا جائے گا، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں پھر بارشیں ہوں گی، زرخیزی ہوگی۔ جب اس نے جا کر یہ بات بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، کس آدمی نے تمہیں یہ بتایا، لے کر آؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے کلیئر تو کرو، میرے اوپر جو الزام تم نے لگایا تھا تمہاری عورتوں کی مکاریاں تھیں جو مجھے بدکاری کے اندر گھیر لینا چاہتی تھی، تم نے جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل کے اندر بھیج دیا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو کسی ذریعے سے اس عدل اور انصاف کے راستے سے بچنا نہیں چاہتے، جو عدالتوں سے بھاگتے نہیں ہیں، جو یہ نہیں کہتے کہ نہیں اب تو بادشاہ نے بلا لیا ہے تو بس ٹھیک ہے چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، نہیں، جو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے کلیئر کرو، میرا سیرت و کردار سب سے بڑا اثاثہ ہے، انبیاء کا اثاثہ ان کا سیرت و کردار، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ ان عورتوں نے بھی اقرار کیا کہ جو کچھ ہم نے الزام لگایا تھا جھوٹا الزام تھا، یوسف معصوم تھا، اس کو غلط جیل میں بھیجا گیا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے اپنے نبی کی معصومیت، پاک دامنی کی شہادت دلوائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نکال لیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، میں تو اس کا نبی ہوں، امانت دار ہوں، میرے اوپر خیانت کا الزام تو بہت بڑا الزام ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ بادشاہ نے کہا ایسا صاحب علم آدمی، ایسا قابل آدمی
جو خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا رہا بلکہ اس سے نبٹنے کے لیے تدبیر بھی بتا رہا. ایسے آدمی کو تو میرے وزیروں کے اندر شامل ہونا چاہیے، میں انہیں مخصوص کروں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی، اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. بادشاہ کو تصدیق ہو گئی تھی، عورتوں سے بھی پوچھا تھا کہ یہ آدمی خائن نہیں ہے، ایسا امانت دار آدمی، ایسا صالح اور نیک آدمی. یاد رکھیے گا ان امانت دار لوگوں کے سپرد جب زمین کے معاملات کیے جاتے ہیں تو زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور جب خائن، بدکار، برے، تباہ حال لوگ، بد کردار لوگ زمین کے اوپر اقتدار میں بھیج دیے جاتے ہیں تو زمین فساد سے بھر جاتی. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اب جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اس صورتحال کی بہترین مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے. آپ میرے حوالے کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، میرے پاس علم بھی ہے اور میں امانت دار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. وہ یوسف کے جسے کنویں کے اندر دھکیلا گیا، وہ یوسف جسے بازار مصر کے اندر بیچا گیا، وہ یوسف جسے گناہ کے اوپر اکسایا گیا، وہ یوسف جسے قید خانے میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے کس راستے سے اس کے لیے ایک بہتر موقع فراہم کیا. ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. بادشاہ نے اس کو پوری طرح اختیار دیا کہ تو پوری سلطنت کا انتظام اور مال خانے کا انتظام، زراعت کا انتظام کر. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب یہ کیفیت ہوئی تو دور دور تک 7 خوشحالی کے سال تو اچھے گزر گئے، جب 7 تنگدستی کے سال، قحط کے سال آئے تو دور دور تک غلے کی کمی ہو گئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو فلسطین اور شام میں موجود تھے، ان کے یہاں بھی غلے کی کمی ہو گئی. غلے کی کمی ہوئی، انہوں نے کہا کہاں سے غلہ حاصل کیا جائے. اطلاع ملی کہ وہ جو مصر کے اندر بادشاہ ہے، اس نے بڑا اچھا انتظام کر لیا ہے. اس کے پاس ایک ایسا وزیر آ گیا ہے جس نے خوراک کو محفوظ کر کے رکھا ہے گوداموں کے اندر، اور یہ خوراک بڑی آسانی سے سستے داموں مل رہی ہے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ نہ پہچان سکے کہ جس یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا آج وہی ہمارے سامنے منصب اقتدار پر موجود. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. گفتگو کی، بات چیت کی، تاثر تو نہیں دیا لیکن یہ پتہ کر لیا کہ ایک سوتیلا بھائی بھی اس کا ہے. تصدیق ہو گئی. کہا کہ ذرا جب اگلی بار غلہ لینے کے لیے آنا، یہ غلہ تو 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جو گندم خوشے سے باہر نکال لیا جائے وہ سال بھر سے زیادہ چلنا اس کا مشکل ہوتا ہے. اگلی بار میرے پاس آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں. کہا کہ اگلی مرتبہ اگر اسے نہیں لے کر آئے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی میں رکھ دو. جو قیمت انہوں نے دی ہے وہ قیمت انہی کے سامان میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں.
جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پہ تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے کچھ اور کیا۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، ہم نے جو خریداری کے بدلے میں رقم دی تھی وہ بھی واپس کر دی، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بارے شتر یعنی ایک اونٹ مزید ہو جائے گا کہ جس کے اوپر غلہ ہم لاد کر لے آئیں، ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے، بے شک اللہ ہی پر بھروسہ انسانوں کے لیے مضبوط ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ رب پر ہی کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کی لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک بڑا حکیمانہ حکم دیا تھا اپنے بچوں کو، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی کچھ اور تھی، اور ان بچوں نے ان کی اس نصیحت کا احترام کیا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، بنیامین، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا، اس نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، ایک ایسا پیالہ کہ جس سے وزن کر کے یا گندم نکال کر دی جاتی تھی، وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے انچارج نے، ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام، اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم تو دوسرے ملک سے آئے، پردیسی ہیں، فساد کرنے نہیں آئے، غلہ لینے کے لیے آئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہم 11 بھائی ہیں، یہ آئے ہیں، ان میں سے جس کے سامان میں وہ چیز نکل آئے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لینا۔ ہمارے یہاں تو ظالموں کو، ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی گئی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ بنیامین کے سامان سے وہ چیز نکل آئی، پیمانہ نکل آیا،
بھائی کہہ چکے تھے کہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو رکھ لینا اپنے پاس۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، مصر کا قانون یہ نہیں تھا، لیکن بھائیوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ تم جو کچھ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں تو علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، علم کا ایک تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، ہر علم اس کے پاس۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، غصہ تو بہت آیا کہ غلہ بھی مجھ سے لے کر جاتے ہیں، اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ تو ایک تدبیر تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی، لیکن یہ بھی الزام مجھ پر ہی لگا رہے ہیں۔ حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، میری سیرت و کردار سے بھی واقف ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، یعنی یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر ہو گئے، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں، یہ ہم اس کے بارے میں تو وعدہ کر کے آئے ہیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، تم نے تو اللہ کی قسم کھائی ہے ان کے سامنے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بڑا والا بھائی اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں رہ جاؤں گا۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم تھے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے۔ باپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں یہ کہانی گڑھی تھی، اب تم بنیامین کے بارے میں یہ کہانی گڑھ رہے ہو۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ پھر وہ ان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، رو رو کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، ہم 10 بیٹے آپ کے پاس ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو نہیں پوچھتے، یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بہت بڑی دعا سکھائی گئی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد تو اس سے ہی کرتا ہوں، وہی سننے والا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، میں اس کا نبی ہوں، جانتا ہوں اس کی رحمت کو، اس لیے اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہوں، اس کے سامنے روتا بھی ہوں، فریاد بھی کرتا ہوں، گڑ گڑاتا بھی ہوں۔
میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت پر مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سے پونجی لے کر آئیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یہ موقع تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے سامنے ظاہر کرنے کی ٹھانی۔ پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے، یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک کر بولے ہائیں، کیا تم یوسف ہو؟ ایک عرصہ گزر گیا تھا، وقت گزر گیا تھا، لیکن جب چہرے کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے جس کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ کی تدبیر کیسی تدبیر ہوتی ہے، کوئی کنویں میں ڈالتا ہے، کوئی وہاں سے نکال کر اقتدار کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم تھا، احسان تھا سیدنا یوسف علیہ السلام۔ بھائیوں نے کہا کہ اچھا تو تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تقوی اور صبر، جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، جو اللہ ہی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اسی کے سامنے پیشگی کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتا ہے اور جو مشکل مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، اپنی غلطی کو اس وقت جا کر مانا۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا، میں صاحب اقتدار ہوں، چاہوں تو تم سب کو جیل کے اندر سڑوا سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو رحمت و رافت کا معاملہ کروں گا اور اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم سب کو بھی معاف فرما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، جاؤ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، یہ قافلہ ادھر مصر سے چلا تھا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں موجود تھے، لیکن یہ قافلہ راستے میں تھا، یوسف کی قمیض آ رہی تھی، یوسف نہیں آ رہا تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہیں تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں، میرا دماغ چل گیا۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، وہی پرانی بات ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کی وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میں اس کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے تم واقف نہیں ہو۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، ابا جان ہم نے یوسف کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، ہم نے غلطی کی تھی، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اے ہمارے پروردگار ہم سب کو بھی معاف فرما۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، گھر والوں سے کہا کہ چلو اسی شہر کے اندر بس جاؤ۔ وہ جو بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا کہ یہ فلسطین اور شام سے کس طرح بنی اسرائیل یہاں پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ
نے پوری حقیقت سورہ یوسف کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرما دی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، 11 ستارے سجدہ ریز اور سورج اور چاند ان کے ساتھ۔ سورج اور چاند والدین، 11 بھائی تھے جو سجدہ ریز ہو گئے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنایا، اس کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب کے لیے بھی قبول فرما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ جب اندھے کنویں میں ڈالا تھا تم موجود نہیں تھے، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر دیا گیا، تم مان کر دینے والے نہیں۔ لیکن ذرا دیکھو، جہاں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا، اہل ایمان کو یہ مدد دی گئی، یہ حوصلہ دیا گیا، مشکلات کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، انہی مشکلات کے اندر ایک راستہ بنے گا تمہارے عروج کا۔ اور وہ آج دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دان جب فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے تھے، کوئی دنیا والا کہے جان بچا کر جا رہے تھے، قتل کی سازش ہو گئی تھی، سارے قاتل جمع ہو گئے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مکے سے مدینے ہجرت فرمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی سمجھے کہ جان بچانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن حقیقتاً یہی واقعہ ہجرت ہے کہ جو اسلام کے عروج کا ذریعہ بنا۔ یہی واقعہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے ایک روز فتح مکہ ہوئی، قیصر اور کسریٰ مسلمانوں کے ہاتھوں پر تاراج ہوئے۔ یہ اسلام سرزمین عرب کی حدود سے نکلا، ایشیا کے اندر پھیلا، بر صغیر کے اندر آیا، ادھر وسطی ایشیا تک جا پہنچا، افریقہ کے اندر داخل ہوا، اور یورپ کے وسط یعنی فرانس تک مسلمانوں نے دستک دی۔ عروج کا راستہ اس ہجرت کے واقعے سے شروع ہوا جس کو دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا جبر کہہ سکتا ہے، مظلومیت کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور کس یوسف کو کنویں سے نکال کر اقتدار کی منزلوں تک پہنچا دینا۔ ان مشکلات سے اے اہل ایمان گھبراؤ نہیں، یہ دین غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ آج بھی ایمان لانے والوں کو حوصلہ بھی رکھنا چاہیے، ایمان بھی رکھنا چاہیے، استقامت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت گزرنے والے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں ہوں، اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ آخرت کا گھر ہے ہی ان کے لیے جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے تقوی کی روش اختیار کرو۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے۔ ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والعالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ پاکستان میں رہنے بسنے والے تمام لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی دی ہے تو بندگی کی زندگی عطا فرما، نیکی کی زندگی عطا فرما، اور مرتے دم زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔